کم کا لفظ plural جمع کا صیغہ ہے. کا صیغہ. ٹھیک ہے. تم سب کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو پیدا کیا ہو. صَوَّرْنَاكُمْ تمہاری شکلیں بنائی. ٹھیک ٹھیک. ثم قلنا, ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کی بات جو ہوا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد تو کیا تمام چیز کی تخلیق ہو چکی ہے؟ اس کا جواب جو ہے اس سے ریلیٹ ہوتا ہے جو ہم نے پہلی سیشن میں کیا تھا کہ کیا چیز پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ کیا تخلیق ہو چکی ہیں. ہر چیز ہو چکی ہے اور یہ اس کا ریپلے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائنلی روح پھونک دی گئی, اسما سکھا دیے گئے, پھر کہا گیا سجدہ کرو. سجدہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو کیا جاتا ہے, کیونکہ بنی آدم کو یہ جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیا حکمت ہے اللہ رب فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس مخلوق کو سجدہ کرو. یہ کیا بات ہے؟ اس سے ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ اور بھی ہو. جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتایا کہ تم تابع ہو جاؤ. تابع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس لیے تابع ہو جاؤ کہ وہ صفات جو میری تھی وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں وہ انسان کے اندر منتقل کر دی ہیں, ایک حد تک منتقل کر دی ہیں. اب ان کے ہو جاؤ. تو فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہیں گے اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے حد میں رہتے ہوئے کرنا چاہے گا اس میں فرشتے بھی مدد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک. لیکن جن ابلیس جو جن تھا اس نے انکار کر دیا کہ وہ تابع نہیں ہوگا بلکہ وہ تابع کرے گا انسان کو. ٹھیک. تو اس کا سجدہ نہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا جو انسان چاہے گا بلکہ وہ کروں گا جو میں چاہوں گا. ٹھیک ہے. اپنی انا میں یہ جو فرشتے جو تھے ان کا استاد تھا یہ ابلیس جن, اور وہ جن جو ہیں ان کی بھی فری ول ہے انسانوں کی طرح. ٹھیک. فری ول کے ساتھ بات, مگر فرشتوں کی فری ول نہیں. فری ول نہیں ہے. تو فرشتوں کا اندازہ یہ تھا کہ جن جو ہیں یہ شر پھیلاتے ہیں, تو اس فری ول والا ہم یہ جو کریشن ہے یہ بھی شر پھیلائے گی, فساد پھیلائے گی. ٹھیک. ایک تعویل اور ملتی ہے جی ڈاکٹر محسن, سجدہ تعظیمی اور سجدہ معبودی کے حوالے سے ملتی. ٹھیک. کہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا وہ سجدہ معبودی کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی کا تھا. اور اسلام کے ساتھ سجدہ تعظیمی کا جو ایک آپشن تھا وہ ختم ہوا اور اس کے بعد اب سجدہ تعظیمی بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. تو سجدہ معبودی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, لیکن جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا وہ سجدہ معبودی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا, جس کی ایک وجہ جیسے کہ اپنی روح پھونکنا, علم کا ہونا اور اپنی صفات کا ہونا. ٹھیک ہے. اور اصل میں تو تعظیم بھی اس علم اور اس صفت کی ہو رہی ہے جو بالآخر رب العزت کی تھی اور ان کی ہے اور انہی کی رہے گی. تصویر کی تعریف, مصور کی تعریف. اچھا بی بی ہوا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے, کچھ ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں اور عام فہم بھی ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا گیا اور پھر جنت میں رہے اور پھر ایک پیڑ کا پھل کھایا اور جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا, اور اس کے بعد ان کو الٹیمیٹلی زمین پر اتارا گیا irrespective of the fact جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہ زمین پر تھے یا نہیں تھے, وہ ایک ظاہر ہے, وہ ایک ریسرچ, لیکن جو عام فہم جو ہمیں پتہ ہے چیزیں. اچھا ناظرین, زمین پر جب اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو ریسرچ ملتی ہے ہمیں, کہا جاتا ہے کہ 43 سال 43 ایئرز جنت میں رہے, اس کے بعد 957 سال زمین پر رہے, اور زمین پر کہاں اتارا گیا اس میں کئی رائے ملتی ہیں, لیکن جو ایک مستند چیز جو کئی کتابوں سے سامنے آتی ہے, آرکیالوجی سے سامنے آتی ہے, ابن بطوطہ کی تحریروں میں بھی اس کا ذکر ہے, وہ یہ کہ سری لنکا میں, جس کو پرانا نام جس کا سیلون ہے, اس کا ایک ماؤنٹ بودھ ہے جس کو واسم ماؤنٹین بھی کہتے ہیں, اس میں ایک ٹاؤن ہے وہاں رتنا پور, اس کے قریب ایک ماؤنٹین ہے, پہاڑ ہے ماؤنٹ بودھ, وہاں اتارا گیا. اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ایک کلپ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں, وہ آپ دیکھیے گا, اور اس کے بعد آپ کو حضرت آدم کے ایک پیر کا نشان بھی موجود ہے کہ جس پہ باقاعدہ لوگ ابھی بھی جوک در جوک جاتے ہیں اور اس پیر کے نشان کو دیکھتے ہیں, اور اس جگہ کو, اس پہاڑ کو ایڈمز پیک کہا جاتا ہے. تو اس کلپ کو آپ دیکھیے, اس پیر کے نشان کو آپ دیکھیے. Many were the famous travelers of old who passed through, not least Marco Polo.
and the North African sailor Ibn Battuta. Among his recorded impressions is his startling personal discovery of the sacred mountain with its unmistakable sharp shape high above the surrounding mountain range. When Ibn Battuta climbed the rock, it was known to many of his contemporaries as the place where the footprint of Adam was to be seen. He also acknowledges that while many Muslims held that view, there were others of the people of the land who venerated the same footprint as that of the Buddha. Another example of the fusion of cultures that happens with ease in this multifaceted island. The seasonal climb is during the dry winter months of December to March. नाज़रीन, क्लिप आपने देखी, कुछ इसके साथ दीगर डिटेल्स हमें मुख्तलिफ किताबों में मिलती हैं कि बीबी हवा को हज़रत आदम को श्रीलंका में उतारा गया, बीबी हवा को जद्दा में उतारा गया, दोनों ने एक दूसरे को तलाश किया और अरफात के पहाड़ पर, जिसको जबल रहमत भी कहा जाता है, उनकी आपस में मुलाकात हुई और अरफात लफ्ज़ उर्फ से निकला है जिसका मतलब पहचानने के है। तो वहाँ एक दूसरे को दोनों ने मिले, पहचाना और फिर वहाँ ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद विसाल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का के पहाड़ अबू कुबैस में दफन किया गया, बीबी हवा को जद्दा में दफन किया गया। एक रिवायत और ये भी मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वापस उसी पहाड़ माउंट बोथ पे श्रीलंका में दफन फरमाया गया, तदफीन की गई उनकी। और एक रिवायत हमें यह भी मिलती है कि तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वापस यरूशलेम में एक बार फिर सपुर्द खाक किया। नाज़रीन, इस तरह के किसी डिस्कशन में कोई एक खास नतीजा निकालना ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता। हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उन मालूमात को शेयर कर रहे हैं जो हमें मज़ाहिब से मिल रही हैं, जो हमें अक्ल इंसानी से मिल रही हैं। और बात बड़ी सिंपल सी है कि जब हम कहते हैं कि मकसद हयात क्या है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे खेल को बनाया और सजाया और क्यों उसमें इंसान को पैदा किया, तो हर तरफ से इशारा हमें यही मिलता है कि तस्खीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि इंसान तस्खीर कायनात करे, कायनात में जाए, घूमे फिरे, देखे, अपनी अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करे और जानने की कोशिश करे कि उसको बनाने की वजह क्या थी। और जिस तरह शुरू में प्रोग्राम के हमारे स्कॉलर्स ने फरमाया कि नहीं बनाया गया इंसानों को और जिनों को सिवाय इसके लिए कि वो अल्लाह की इबादत करें, और इबादत से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं है, बल्कि हर वो अमल जो हमें अताअत रब्बी की तरफ लेकर जाए और हर वो अमल जिससे हम अपनी उस ख्वाहिश को रोकें जो हमें उस अताअत के बरखिलाफ जाने पर मजबूर करती है। गालिबन इसी का नाम अब्दियत है और यकीनन यही मकसद तख्लीक़ इंसान है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले मौजूद गुफ्तगू के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।